بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو جاری کر رہا ہوں اس بات کے لیے کہ اس زمانے کا مجدد کون ہے اور نائب المجددین کون ہے۔ تو اب میں بتا رہا ہوں کچھ دیر بعد مجدد کون ہے، نائب المجددین کون ہے۔ الحمدللہ ہندوستان میں ظاہر ہو چکے ہیں اور ان کا ڈنکا بھی بج رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ ہندوستان میں ظاہر ہو چکے ہیں، عمر ہے زیادہ نہیں ہے، 45 سال، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ تو مجدد صرف اسلام کی تبلیغ کرے گا، نہ دیوبند کی، نہ بریلی کی، نہ اہل حدیث کی، کسی فرقے کی تبلیغ نہیں کرے گا، نہ کسی فرقے کا پابند ہوگا۔ یہ مجدد کی تعریف ہے، وہ صرف اسلام کی تبلیغ کرے گا۔ جو اسلام کے اندر، دین اسلام میں لوگوں نے ایسی باتیں داخل کر دی ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ ان باتوں کو دور کرے گا اور قرآن کریم پر عمل کرے گا، حدیث پاک پر عمل کرے گا، اور اولیاء کرام سے بھی اس کا تعلق ہوگا۔ اہل بیت کو بھی مانتا ہو اور صحابہ کرام کو بھی مانتا ہو، سلسلے وار جیسا درجہ ہے، اور اولیاء کرام کو بھی مانتا ہو۔ وہ مجدد کی تعریف میں آپ کو بتاؤں جو دین اسلام کی تبلیغ کرے اور جس کا تعلق صرف دین اسلام سے ہو، کسی ایک فرقے سے نہ ہو۔ جیسے دیوبند کے علاقے میں ہو گیا تو لوگ بریلوی نہیں مانیں گے، بریلوی کے علاقے میں ہو گیا تو دیوبندی نہیں مانیں گے۔ یہ بھی تو ایک مصیبت ہے۔ بھوپال میں پیدا ہو جائے تو بریلوی نہیں مانیں گے، دلی اور بریلی میں پیدا ہو جائے تو دیوبندی نہیں مانیں گے۔ یہ بھی بڑی مصیبت، کشمکش کا معاملہ ہے۔ ایک کشمکش میں ایک کشمکش اور ہے، جسے موت نے نہیں مارا اسے زندگی نے مارا۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ مجدد جو اس زمانے میں ظاہر ہوگا تو وہ سب کو لے کر چلے گا، بریلوی دیوبند والوں کو بھی اور اہل حدیث کو بھی۔ اسی اس کا کام دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ کسی ایک فرقے کا وہ پابند نہیں ہوگا، نہ کسی ایک فرقے سے جوائنٹ ہوگا، اور عالم ہوگا، اچھا عالم ہوگا، بعمل ہوگا، باشرح ہوگا، اس کی زبان میں بھی اثر ہوگا۔ تو وہ ظاہر ہو چکے ہیں نائب المجددین۔ نائب المجددین ظاہر ہو چکے ہیں انڈیا میں، الحمدللہ۔ عمر کم ہے، 45 سال عمر ہے، ظاہر ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار تھا، بڑی مدت سے شدت سے انتظار تھا کہ کون مجدد ہوگا۔ اب کوئی کہے وہ مجدد، وہ کہے وہ مجدد۔ بہت سے علامہ طاہر القادری صاحب کو مجدد بتاتے ہیں تو سب تھوڑی مانتے ہیں، بہت سے کسی اور کو بتائیں گے تو سب ان کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ فرقوں کا معاملہ آ گیا نا، اب فرقے سے جو جوائنٹ ہوا تو مجدد نہیں مانیں گے لوگ باغ۔ یہ بھی ایک کشمکش ہے۔ اب کہیں نہ کہیں تو اسے رہنا ہوگا، جوائنٹ تو ہونا ہی پڑے گا۔ دیوبند کے علاقے میں ہوگا تو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، بریلی والوں میں ہوگا تو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ مگر یہ مصیبت ہے کہ صاحب بریلی کے علاقے میں ہوا تو اسی علاقے کے علماء ہوں گے، اسی طبقے کے ہوں گے تو دوسرے نہیں مانیں گے۔ یہ بھی تو ایک مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسا کرم فرمائے گا کہ وہ ان علاقوں سے بھی الگ ہوگا اس کا علاقہ، نہ تو دیوبند والوں سے ٹچ ہوگا زیادہ، نہ بریلی والوں سے ٹچ ہوگا، یعنی ان علاقوں سے بھی اس کا زیادہ اس علاقے کا تعلق نہیں ہوگا، یعنی دونوں علاقوں کا جامع ہوگا۔ جیسے جامع المجددین حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جامع المجددین ہے، دونوں مجددوں کو جمع کر دیا۔ بریلی والے جنہیں مجدد مانتے ہیں، دیوبند والے جنہیں مانتے ہیں۔ اب دیوبند والے مجدد کو بریلی والے نہیں مانتے، بریلی والے کو دیوبند والے نہیں مانتے۔ تو ان دونوں مجددوں کو جمع کس نے کیا؟ حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بعد دونوں آ گئے، بریلی سے بھی آ گئے، دیوبند سے بھی آ گئے۔ حضرت تھانوی صاحب بھی تشریف لے گئے، حضرت فاضل بریلوی بھی تشریف لے گئے۔ وہ دونوں کے جمع کرنے والے جامع المجددین ہیں۔ اور وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے کہ تم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ سب سے ملتے تھے، ان کے پاس بھی اہل حدیث آتے تھے، دیوبند بھی، بریلی بھی۔ اور حضرت مفکر اسلام امام اہل سنت حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ان سے مرید تھے، اور حضرت محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد ان سے مرید تھے، اور حضرت محمد احمد پرتاب گڑھی انہی کی دعا سے پیدا ہوئے، اور حضرت نے ہی نام رکھا تھا محمد احمد۔ اب شمار ان کا دیوبند والوں میں ہو گیا، حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن تھے وہ بزرگ، اور پیدا کس کی دعا سے ہوئے؟ حضرت شیخ فضل الرحمن صاحب کی۔ اور حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد بھی ان سے ہی مرید تھے،
تو حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ کتنا نام ہے ان کا دنیا میں الحمدللہ. تو اسی طرح سے مجدد کو اکثر طبقہ مانے گا امت کا. اللہ کے رسول نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. سواد اعظم کی تعریف آسان لفظوں میں، جیسے 1,00,000 عالم ہے دنیا کے اندر، تو 80% عالم جدھر ہوں، 90% عالم جدھر ہوں، ان کی اتباع کرو. تو حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو حرم شریف میں پوری دنیا کے علماء کا اکثر طبقہ 99%، 98% امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو وہ سب جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو جامع ازہر مصر کے عالم بھی وہاں نماز پڑھتے ہیں. جامع ازہر مصر کے عالم بھی جسے مانیں، جامع ازہر مصر کے عالم بھی جسے مانیں، اور انڈیا کے بھی اکثر لوگ مانیں، اور ایشیا کے بھی جسے اکثر لوگ مانیں، وہ ایسا شخص ہوگا. تو الحمدللہ نائب المجددین ظاہر ہو چکے ہیں جن کو دنیا کے اکثر لوگ مانیں گے، تسلیم کریں گے. انڈیا کے تو تسلیم کر رہے ہیں، دیوبند بریلی ہر طبقے کے لوگ ان کو تسلیم کریں گے. وہ نائب المجددین کا میں نام بتا رہا ہوں، ظاہر کر رہا ہوں. حضرت مولانا شیخ عثمان صاحب شاہی امام پنجاب لدھیانہ، شاہی امام پنجاب لدھیانہ جامع مسجد، وہ ظاہر ہو چکے ہیں، اور ان کی زبان میں بھی اثر ہے، بات میں بھی اثر ہے. وہ دیوبند بریلی دونوں کو مسلمان مانتے ہیں، اور جو ہونے والی خرافات ہیں اس کو بتائیں گے، دور کرنے کی کوشش کریں گے اچھے طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ کسی ایک طبقے کے پابند بھی نہیں ہیں، نہ کسی ایک طبقے کی تبلیغ کرتے ہیں. وہ دونوں کو لے کر چلیں گے، دیوبند بریلی کو، اور جو کمی غلطیاں ہیں بتائیں گے، ظاہر کریں گے. الحمدللہ ظاہر ہو چکے ہیں نائب المجددین جن کو جامع ازہر مصر والے بھی مانیں گے. اور جامع ازہر مصر والوں کا بھی وہی مزاج ہے جو شاہی امام پنجاب کا حضرت مولانا شیخ عثمان صاحب کا. اور امام ربانی مجدد الثانی تو 1000 سالہ مجدد تھے. الحمدللہ ان کی وہ نیابت کریں گے، اور تمام جتنے مجدد ہیں ان کی بھی نیابت کریں گے. وہ ہیں حضرت مولانا شیخ عثمان صاحب. جہاں بھی جاتے ہیں انقلاب آتا ہے، اور انقلابی مجمع ہوتا ہے، انقلابی تقریر ہوتی ہے، اور لوگ توجہ سے سنتے ہیں، اور ان کی زبان میں بھی اثر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.